کسی کو کچھ روشنی نظر آتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اصل شے سلام، سلامتی. جیسے آپ کو معلوم ہے امن، ایمان کا حاصل کیا ہے؟ امن، اندرونی ٹرینکولیٹی. اندر جو ہے انسان کے وہ کانفلکٹس ختم ہو جاتے ہیں ایمان کے ذریعے سے. ایمان کے ذریعے سے انسان کے اور باطنی امن نصیب ہوتا ہے، اور اسی کا ظہور پھر ہوتا ہے اسلام میں جو خارجی سلامتی ہے. اسی لیے سلام کا لفظ یہاں پر آیا ہے. وہ ایک خاص کیفیت جس کے لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر نفس مطمئنہ کا لفظ آیا. اطمینان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس میں انشراح صدر محسوس کرتا ہے. بس یہی کیفیت حاصل ہو جانا ہی تو یہ جو ہے لیلۃ القدر کا نصیب ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اگر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں کہ لیلۃ القدر کا جو منتہا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے تو بات درست ہوگی؟ بالکل ٹھیک. ٹھیک. خواتین حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ بڑا بریک. ویلکم بیک خواتین حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. کون آپ سے واقف نہیں. خواتین حضرات، بات ہو رہی ہے شب قدر کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، ای میل پر ہمیں ایک سوال یہ آیا ہے کہ دنیا میں کہیں دن ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا شب قدر کے لمحات مخصوص ہوتے ہیں؟ اس مسئلے کا اصل میں ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اور احادیث میں آیا ہے ہم اس پر یقین رکھیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پر وہ رات جو ہے میسر انسان کو آ سکتی ہے، اور اس کی برکات سے انسان جہاں کہیں بھی وہ ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے. ٹھیک. یہ ضروری نہیں ہے کہ 27ویں شب جو مکہ میں ہے وہ ظاہر امریکہ میں نہیں ہے یا پاکستان میں نہیں ہے، تو جو قدر و منزلت ہے وہ کم نہیں ہوتی. نہیں ہوگی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ شب قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ خاص دعائیں کیا ہوتی تھی؟ اصل میں تو شب قدر کسی کو میسر ہو جائے واقعتاً، اس لیے کہ کچھ 27ویں شب لازمی نہیں ہے. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ٹھیک. اس میں کیا حکمت؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ پورے عشرے میں انسان جو ہے سارے عشرے کے اندر عبادات زیادہ کرے. حضور کی عادت شریف یہ تھی کہ آپ جو ہے خاص طور پر جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آتا ہے الفاظ آتے شد بِعِذْرَهُ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اللہ کے حضور میں کھڑے رہو. تو سب سے بڑی عبادت نماز، اور نماز کا اصل جوہر اور عبادت کا اصل جو ملخص ہے وہ کیا ہے؟ دعا. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. اصل جوہر عبادت کا جو دعا ہے. تو جتنی بھی دعا اللہ سے کی جا سکے اللہ تعالیٰ سے انسان کرے. البتہ دعا میں کس چیز کو مانگے، یہ معاملہ جو ہے ڈفرینٹ ہو جائے گا فرام پرسن ٹو پرسن. ایک انسان جو ہے وہ اللہ سے دنیاوی اپنی ضروریات بھی طلب کرنی ہے تو کرے، وہ کوئی پابندی نہیں ہے. مانگے اس سے جو کچھ مانگ سکتا ہے، دنیا کا بھی مانگے، آخرت کا بھی مانگے. لیکن ایک سطح وہ آ جاتی ہے انسان کی جہاں وہ کچھ نہیں مانگ سکتا. کیا مانگوں؟ کیا اللہ کو میری ضرورت معلوم نہیں ہے؟ میں کیا کہوں اللہ یوں کر دے، میں اللہ کو پڑھاؤں؟ وہ میری حکمتوں سے واقف ہے. سپردم میں تو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. کیا مانگا جائے؟ راضی بر رضائے رب. پھر مانگنے کی چیز کیا رہتی ہے؟ رب زدنی علما، جس کے لیے حضور سے کہا گیا وقل رب زدنی علما. علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے. انسان ہدایت کے اندر اضافہ، زدناہم ہدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. تو جو اللہ نے ہدایت ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے ہدایت میں، پھر اس ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. مانگنے کی چیزیں پھر یہ ہوتی ہیں اصل میں، اور اللہ سے مغفرت اور جنت کا سوال. اللہ سے مغفرت. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات خاص طور پر دعا فرماتے تھے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک دعا اور بھی ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کیا اعلیٰ بات فرمائی کہ اپنے لیے کیا مانگے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. غلبہ دین کے لیے دعا، استقامت کی دعا، ثابت قدمی کی دعا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں پاکستان بنا، مدینہ کے بعد دوسری ریاست
شب قدر کی خاص ساعتوں میں اس مملکت کا جو قیام ہوا اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک وہ بہت سی اہم آیات الہیہ میں سے آخری آیت تھی پاکستان کے حق میں. آیت کہتے ہیں نشانی کو. جی. جیسے کہ سورہ اعراف میں کہا گیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے نبی ان کو ذرا اس شخص کے حال بتائیے کہ جس کو ہم نے اپنے آیات عطا کی تھی، کرامات عطا کی تھی. تو پاکستان کے لیے سب سے بڑی بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے 400 سال سے مجددین امت جو ہے اس خطے میں آئے. ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا جو منصب مجدد کا ہے. 1000 برس تک عالم عرب میں آئے، لیکن 400 برس سے 11ویں صدی 12ویں 13ویں 14ویں اس خطے میں آئے، ہندوستان میں آئے، ہند میں آئے، جہاں سے میل عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی. عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. پھر آپ کو معلوم ہے خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، تو تحریک چلی صرف ہندوستان میں، اور ایسے شور کے ساتھ چلی پورے ملک کے اندر جو ہے پورا، کہ گاندھی کو شریک ہونا پڑا. کہاں گاندھی کہاں خلافت، کیا تعلق. لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر مسلمانوں کا ہم نے اس وقت ساتھ نہ دیا تو پھر یہ مسلمان ہمارے ساتھ جو ہے کسی اور معاملے میں تعاون نہیں کریں گے. پھر آپ کو معلوم ہے تھرڈ ورلڈ میں جتنی آزادیاں حاصل کی گئی ہیں ان سب کے اندر لوکل نیشنلزمز کو انووک کیا گیا. ملے نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم مصطفیٰ کمال پاشا کا، عرب نیشنلزم یہ جو صدر ناصر کا، وغیرہ وغیرہ. اور یہاں اسلام کو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد آخری بات یہ معجزہ کہ قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن پنڈت نہرو کے ایک بیان سے انہیں پھر ریورس گیئر لگانے کا موقع مل گیا. تب یہ پاکستان وجود میں آیا. اور سب سے کلائمیکس جو ہے اس کا وہ لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں یہ قائم ہوا ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بات خاص جو میں آج آپ سے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کا ذکر موجود ہے. عجیب محسوس ہوگا اگرچہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی اس میں تمہارا ذکر ہے. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. تمہارے حصے کا ذکر ہے، تمہارے حصے کی نصیحت ہے، تمہارے حصے کی ہدایت ہے، اور ایک یہ بھی کہ تمہارا ذکر ہے. دوسرے معنی کہ ایک حدیث سے جو ہے تائید ہوتی ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی روایت ہے کہ حضور کو میں نے یہ فرماتے سنا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. فقلت، تو میں نے عرض کیا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس کتاب میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی ہیں اور تمہارے بعد وہ جو آنے والے ان کے حالات بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے اختلافات پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے. اب اس حوالے سے دیکھیے سورہ انفال کی ایک آیت نقشہ کھینچتی ہے تحریک پاکستان کا. ہماری کیا کیفیت تھی ہندوستان میں؟ ایک خوف کی کیفیت تاری تھی. ہندو اکثریت ہے، بہت بڑی اکثریت ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، بہت سرمایہ دار ہے، بہت منظم ہے، اور مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، اپنا انتقام لینے کے لیے پر تول رہی ہے، اور وہ اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لینا چاہتی ہے. خوف کی کیفیت تھی. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ،